نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم جو ہے وہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ان آیات سے ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ 6 رکوع کنکلوڈ کیے تھے، اور الحمدللہ آج ہم جو ہے وہ انشاءاللہ رکوع نمبر 7 اور رکوع نمبر 8 2 رکوع جو ہیں ان کو انشاءاللہ العزیز کنکلوڈ کریں گے، جس سے مراد یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 60 سے لے کے آیت نمبر 71 تک جائیں گے۔ تذکرہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل جو ہے ان کی عادات، ان کے اطوار، ان کے طور طریقے، ان کی نافرمانیاں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو ہے وہ دے کر آزمائش اور پھر لے کر آزمائش، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کا نافرمانیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پکڑنا۔ تو اس وقت جو ہے وہ ہم در حقیقت جو ہے وہ اسی قوم کا تذکرہ اور اسی قوم کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہی بنی اسرائیل جو کہ ہم آج اسرائیل ایز اے اسٹیٹ، ایز اے کنٹری جو ہے وہ ان کو جانتے ہیں، اور جن کے جو ہیں وہ وزیر اعظم نتن یاہو ہیں، اور اگر ہم غزہ کے اندر دیکھیں تو کم سے کم اس وقت اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 70,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سب کو مومنین میں اٹھائیں اور سب کے درجات کو بلند فرمائیں۔ مگر ان آیات کو پڑھ کر سمجھ کر ہمیں یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ کس کس طرح کی نافرمانیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس وقت جو ان کا، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی مینٹیلٹی ہے وہ مینٹیلٹی کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب لا ریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ حکمت سے اور نصیحتوں سے بھرپور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے وہ حرف آخر ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا۔ اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گار لوگوں کو، ہم جیسے سے مراد یہ ہے کہ خصوصاً بالخصوص میرے جیسے گناہ گار شخص کو جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کیا، جس کا ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو ان نافرمانیوں سے ایک چیز تو بڑی سرٹن ہے کہ ناشکرہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ناشکر شخص کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ چیز تو آج سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے قوم کے اندر، من حیث القوم، جو ناشکری کے اندر ہم برے طریقے سے جکڑے اور پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے بات جو ہے اس کے اندر ناشکری کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، اس ملک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح کی جو ہے وہ معدنی جو ہے وہ دولتیں عطا کیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم کو جو ہے وہ بہترین علم عطا کیا۔ پاکستان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل ایسے ہی جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح کی نوید اور خوشخبری جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے اور سمجھاتے تھے ان لوگوں کو جو لوگ اس وقت بیسیکلی مکہ اور مدینہ کے اندر موجود تھے، اور ان کو خوشخبریاں یہ دیتے تھے کہ میں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ تمہارے لیے جو ہے وہ تجارت کے راستے جو ہے وہ کھولے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ملک کے اوپر بالکل ایسا ہی کرم کیا ہوا ہے کہ کتنی زبردست جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان کو ایک جیو پولیٹیکل لوکیشن جو ہے، اتنی اسٹریٹجک لوکیشن کے اوپر جو ہے وہ یہ ملک ہمیں ملا، اتنی جو ہے وہ معدنی ذخائر سے مالا مال یہ ملک ہمیں ملا، اتنے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہترین لوگ جو ہیں وہ اس ملک سے جو ہیں وہ میں پیدا ہوئے، اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ بہترین موسم ہے، اس ملک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہی کرم ہے۔ مگر ہماری جو ہے وہ آپ ناشکری کا عالم دیکھیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اس ملک کو چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ تب و دو میں لگا ہوا ہے، اور وہ کیا اچیو کرنا چاہتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ دوسرے سے پریشان ہے، یہ نہ جانتے ہوئے
کہ جہاں وہ جائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا، جانے کا مقصد کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے یہ ہے کہ ہمیں ان آیات جن کے اوپر اس وقت ہم روشنی ڈال رہے ہیں، ان کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ایسا اگر ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 7 کو، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو، اور اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنی اپنی پینے کی جگہ جان لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی ڈیمانڈز تھیں موسیٰ علیہ السلام سے وہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ مطلب آپ اس کو یہ کہیں کہ جو بنی اسرائیل تھی اس کو جو ہے وہ فرعون کی جو بیماریاں تھیں اب ان کے اندر جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کیونکہ صلاحیت تو کر چکی تھیں، اب وہ بار بار کچھ نہ کچھ نئی چیز کسی بھی طریقے سے وہ سیٹسفائی ہو نہیں رہے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے ان کے ساتھ کبھی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو دے دینے کا معاملہ ہو، اور اس کے بعد کبھی مطلب دینا اور لینا کے معاملات جو ہیں وہ چلتے جا رہے تھے۔ مینس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بنی اسرائیل تھی، جو یہودی تھے اس دور کے اندر، جو موسیٰ علیہ السلام کی بیسیکلی قوم میں سے تھے، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس آزمائش سے گزار رہے تھے۔ اب ایک سفر کا معاملہ تھا جس کا اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلے ایک ہمیں بتایا کہ نافرمانی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کس طرح کا جو ہے وہ عذاب میں ان کو پکڑا، کس طرح کی کڑک کے عذاب میں پکڑا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اب جو ہے وہ جو میدان طیہ کی طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو وہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی لاٹھی مینس کہ اپنا جو عصا موسیٰ علیہ السلام کا تھا اس کو آپ چٹان پر دے ماریں۔ چٹان پہ دے مارنے سے جو ہے وہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 جو چشمے تھے ان کو بیسیکلی نکال دیا۔ اب ہمارے لیے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو میں ہمیشہ آپ سے بات کرتا ہوں کہ یہودی ایک مینٹیلٹی کا نام ہے جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور ہمیں بیسیکلی کیا کرنا ہے کہ اس مینٹیلٹی سے جان چھڑانی ہے تاکہ ہم بنی اسرائیل جیسی قوم والے مزاج کے اندر نہ ہو جائیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایک چیز تو بڑی کلیئر تھی کہ ایک اس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ لیس الانسان الا ما سعی، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر وہ شخص جس کو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو وہ چیز دیتے ہیں جس کی وہ صحیح یا کوشش کرتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر چیز کو مانگا کرتے تھے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے کیونکہ دنیا اسباب کے ساتھ لنکڈ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در حقیقت تو ایک معجزہ ہی ہے کہ اس معجزے سے وہ چیز ہونی تھی، مگر پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کو کیا حکم ہوا کہ آپ اس عصا کو کیا کریں، چٹان پر ماریں۔ اب اس چٹان نے بیسیکلی اس عصے سے ٹوٹنا نہیں تھا، در حقیقت کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کن فیکن کی جو طاقت تھی اسی طاقت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 چشموں کو جاری کرنا تھا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام سے جو ہمیں بیسیکلی نصیحت مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو اس وقت تمام مسلمان مل کے اس وقت کا جو اسرائیل ہے وہ جو مسجدوں میں بیٹھ کے ہم ڈھیر خالی خولی جو دعائیں کر رہے ہیں بغیر کسی ایفرٹ کے کوشش کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کوشش کے بغیر صحیح کے بغیر کسی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعائیں سنتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں اور جو صحیح کرتے ہیں، کیونکہ ان آیات میں ہمارے لیے لازوال نصیحتیں ہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں ان آیات سے کچھ نصیحت مل رہی ہے یا نہیں۔ دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو گروہ بیسیکلی اس ٹائم موجود تھے ان سب کے لیے جو ہے وہ علیحدہ چشمے جاری کر دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور زمین پر فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے اکراس دا گلوب وہ بڑے زبردست طریقے سے کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں کہ انسان فساد پھیلائے۔ اب مثال کے طور کے اوپر جو پانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا،
کیا اس کی پراپر چینلائزیشن ہم کرتے ہیں؟ اصل جو پوائنٹ ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ لوگ سخت ناپسند ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ کس طریقے سے کہ زمین میں فساد پھیلانے سے مطلب کیا ہے کہ آج آپ کے لیے ایک خاص طور پہ جو مسلمان سائنٹسٹ ہیں، اسپیشلی جو فزکس اور اس کے ساتھ ساتھ میٹا فزکس اور کوانٹم کمپیوٹنگ اینڈ کوانٹم فزکس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر اگر تحقیق کریں کہ زمین ایک زندہ چیز ہے اور ایک زندہ مخلوق ہے، اور اس کا بیسیکلی ہر وہ ایکشن جو اس کے اوپر کیا جاتا ہے اس کا بیسیکلی ریئیکشن آتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ زلزال کے اندر غالباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ روز قیامت زمین جو ہے وہ اپنے اندر سے کیا کرے گی، سب کچھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ جو چیز ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم زمین کی بیسیکلی جو پیٹھ ہوتی ہے نا، ایک طرح سے اس کی پیٹھ پر ہیں۔ اب ہم اس کے اوپر فساد پھیلائیں گے۔ کیسے فساد پھیلائیں گے؟ فرقہ پرستی کر کے، گروہ بندی کر کے، گروہوں میں بٹ کر، ناانصافی کر کے، اچھا پھر اس کے بعد درختوں کو کاٹ کر، زمین کے اوپر کوئی بھی چیز جو نیچرل طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سسٹمیٹک چیز ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے، جو بیسیکلی نیچر کے مطابق ہے، جب ہم اس کو نیچر کے اگینسٹ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا کہ پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایک زمین کے اوپر بنایا ہوا ایک پراپر انتظام ہے اس کے اگینسٹ جانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ بیسیکلی جو ہے وہ فساد نہ پھیلاؤ۔ تو جو ہمیں چیز سمجھنی ہے، جو ہمیں نصیحت حاصل ہو رہی ہے کہ اگر ہم پولوشن پھیلانے کا کاز ہیں، یا ہم ناانصافی کا کاز ہیں، یا ہم استحصال کا کاز ہیں، یا ہم اسی طریقے سے زمین کے اوپر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ہوگا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پھر کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین جو ہے وہ پھر ہلے گی بھی، اور پھر زلزلے بھی آئیں گے، اور پھر جو ہے وہ زبردست قسم کی جو ہیں وہ بارشیں بھی ہوں گی۔ تو جو پوائنٹ ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، ہم جب اس کو نافذ نہیں کریں گے، جب اس کی جو ریسورسز ہیں اس کی پراپر ڈسٹریبیوشن نہیں کریں گے، ہم جب بیسیکلی جو کھانے پینے کی خوراک ہے جتنی ہماری ضرورت ہے اس ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم جب چیزوں کی طمع، لالچ اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ انا اور تکبر جیسے فیصلوں کے اندر پھنس جائیں گے، تو ہم سب کے سب لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ فسادی ہیں۔ بالکل اس طریقے سے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی لوگ موجود تھے، بنی اسرائیل میں بیسیکلی جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ زمین کے اوپر فساد برپا کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو وہی مینٹالٹی پریویل کرتی ہے۔ ایک اسرائیل ایک ان کے مطابق ڈکلیئرڈ اسٹیٹ ہے، جو کہ ایک نان ڈکلیئرڈ اسٹیٹ ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر بتا دیا کہ وہ جو کچھ بھی کر لیں یہ نہیں ہوگا جو وہ چاہتے ہیں۔ مگر آپ دیکھ لیں کہ ان کے پجاری کتنے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے والے کتنے ہیں، ان کا ساتھ دینے والے کتنے لوگ ہیں، اور ان کی وجہ سے چیزوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ خراب کیا جاتا ہے، اور اس میں ہم خود بھی شامل ہیں۔ میں نے اصل قوم اگر اپنے اندر دیکھ لیں تو ہم اس زمین کے اوپر کیا کر رہے ہیں، اس زمین نے بیسیکلی بتانا ہے کہ ہم کیا کچھ کر کے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم کے اندر ہمیں خود بات بتا رہے ہیں۔ تو ڈسٹریبیوشن بیسیکلی یہ کہ اگر میں نے پانی کا بھی زیادہ استعمال کر لیا اپنی ضرورت سے زیادہ، تو اس کا یہ بھی بیسیکلی بگاڑ ہے، اور اس بگاڑ کا مجھ پر سخت حساب ہے جو مجھے دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں جتنی بھی ہمیں عطا ہوئی ہوئی ہیں ان سب کو ہم نے بیسیکلی کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کی روشنی کے اندر اس کی پراپر ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، ادروائز یہ ہے کہ ہم سب کا زبردست قسم کا حساب ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کا ساگ اور اس کی ککڑی اور اس کی گندم اور اس کی مسور اور اس کی پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ادنیٰ چیز کو بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ تو اب کیا تھا؟ تو اترو بے شک تمہارے لیے وہی ہوگا۔ بیسیکلی کیا ہے؟ اترو بے شک تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر کیا ہوا کہ ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب میں لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں تو
ان کی تمام خصوصیات اگر ہم دیکھیں، جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی اور پچھلے پروگرامس میں بھی کہی کہ یہودی ایک مینٹلٹی کا نام ہے، اگر ہم اس کو اس طریقے سے کر لیں، اور وہ انسان کے اندر موجود ہے، اس کی نفس کی شکل میں، اس کی انا، اس کا تکبر، اس کی ضد، مطلب اس کو یہ صحیح ہے کہ جو خشیت ہے نا، اس خشیت کے جو اگینسٹ ساری کی ساری چیزیں ہیں وہ سب کی سب بیسیکلی اس کے اندر ہی آتی ہیں۔ اب آپ ان کو دیکھیں کہ یہ وہ قوم ہے جن کے اوپر منع سلوہ جو ہے وہ اتر رہا ہے، یہ وہ قوم ہے جن کو بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جھنڈ کے جھنڈ پرندے جو ہیں وہ ان کو بھیج رہے ہیں، یہ وہ قوم ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ منع سلوہ کس قوم میں اتارے ہیں، جیسے برف زمین پر اترتی ہے اس طریقے سے ان کا جو ہے وہ رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ مگر اب یہ قوم کیا ہے کہ یہ قوم کیا کہتی ہے کہ نہیں جی ہم نے یہ نہیں کرنا، اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہمارے لیے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم یہ کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ وہ ناشکری قوم تھی پاکستانیوں کی طرح، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جیسے پاکستانی قوم اس وقت ایک ناشکری قوم ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ ناشکری ہے۔ اگر آپ دیکھیں سب سے بڑا آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا ناشکرہ ہونے کا اندازہ آپ لگائیں کہ جی اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اس ملک کا جو ہے وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اور اس ملک میں جو ہے فلاں ادارہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ملک بیسیکلی ہم ہی سے یہ ملک ہے، اور ہمارے اندر ہی بیسیکلی وہ جو نفسانی خواہشات جو تنگ کر رہی تھیں اس قوم کو، جس کو آج ہم بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اسی طرح کی جو حالات و واقعات تھے آج ہماری قوم کے اوپر بھی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے دیکھ لیں کہ ہمارے اندر بے چینی اور ہمارے کیسے معاملات ہیں۔ ہم اگر شکر کرنے والے لوگ ڈھونڈیں تو معاذ اللہ استغفر اللہ بہت کم لوگ ہمیں شکر کرنے والے لوگ ملیں گے، زیادہ تر لوگ ناشکرے ہیں۔ ایک شخص جو ہے اس کے پاس جو کچھ ہے مگر اس کی نظر جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ہے، صرف اور صرف کیا ہے؟ طمع، حرص، حسد، تکبر۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جس قوم بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو جس قوم کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بیسیکلی جن کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کی اولاد جو ہے اس کا اگر آپ تسلسل دیکھیں تو وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ مسلسل ناشکری جو ہیں وہ ناشکرے ہوتے چلے جا رہے تھے، ناشکرہ پنا کرتے جا رہے تھے۔ تو جو قوم ناشکری ہوتی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم نہ ہوتا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم پر نہ ہوتی تو ہم پر بھی اس سے بڑے بڑے عذاب آ چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ہم آج تک بچے ہوئے ہیں تو اب یہ وقت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا کریں؟ ریپینٹ کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پہ کرم کیے ہوئے ہیں ان سب کا شکر کریں، اور اپنا شکرانہ کر کے اور توبہ اور استغفار کر کے ہم وہ کریں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حکم کر رہے ہیں، جن کی ڈسکشنز ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہمیں پریویس اور پاسٹ کی جو سٹوریز ہیں، جو کہ بیسیکلی ریالٹیز ہیں، جو اصل حقیقتیں ہیں، اس سے ہمارا فیوچر اور ہمارا پریزنٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اوپن کر رہے ہیں اگر ہم اس کو سمجھیں تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جی منع سلوہ کی جگہ ان کو کیا چاہیے کہ ان کو وہ چاہیے جو کہ چیزیں نکالیں جو زمین سے اگاتی ہے، اس کا ساگ اور اس کی ککڑی، اس کی گندم اور اس کی مسور اور اس کی پیاز۔ اب ان کو بیسیکلی وہ سب کچھ جو ہے وہ پسند نہیں آ رہا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ زمین سے جو اگائی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے کہ پیاز ہے، ککڑی ہے، ساگ ہے، گیہوں ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر دیجئے تاکہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو بھی کھا سکیں، کیونکہ اب کیا ہے کہ ہم سے یہ کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا کرم ہے کہ ہم ہر چیز آرگینک کھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، مگر ہمیں کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فالو کرنے کی بیماری ہو گئی ہے ویسٹرن ورلڈ کو۔ ہمیں جو اگر آپ دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے گھروں کے اندر، میں اپنے گھر سے بھی سٹارٹ کروں تو ہمیں جو ہے وہ آرگینک فوڈ جو کہ بالکل ریئل چیز ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے، ہمیں دی ہے، جو آج موجود ہے، اس کو چھوڑ کے ہم لوگوں نے پیزاز کھانے ہیں، ہم نے جنک فوڈز کھانی ہیں، ہم نے جو ہے وہ فزی ڈرنکس پینے ہیں، ہم نے جو ہے وہ اپنی خود تباہی نکالنی ہے، جو ہماری بیسیکلی صحت کی تباہیاں ہیں، جو ہمارے حالات و واقعات ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو ہمارے اندر مسلسل جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ پریویل کر گئی ہیں۔ جیسے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے آپ حیران ہوں گے کہ ٹائیفائڈ کا جو خطرناک قسم کا وائرس اس ٹائم ہمارے ملک کے اندر پریویل کر رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ طریقے سے لوگوں کے اندر ایکلیمیٹائزڈ کر لیا ہے، اور اس کا جو کاز ہے دیٹ از دی یوز آف اینٹی بایوٹکس، جو کہ بیسیکلی ہم سب کرتے ہیں۔
مینس کہ اتنا زیادہ اینٹی بایوٹک کا یوز ہے کہ آپ اس کو یہ دیکھیں کہ جو بیسیکلی ٹائیفائڈ ہے اس نے بیسیکلی اپنے آپ کو ٹرین کر لیا ہے اس لیول کے اوپر کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو جو ہے وہ اس لیول پہ ٹائیفائڈ ہو رہا ہے جس کو بیسیکلی کیور بھی نہیں کیا جا رہا. اتنی بیسیکلی ہم اتنا ظلم ہم اپنی جسم کے اوپر کر چکے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم نے بیسیکلی جو ایک نیچرل سسٹم تھا اس کو خود بیسیکلی کیا کیا, تباہ کیا. کیوں کیا؟ لالچ کی وجہ سے, پیسہ کمانے کی وجہ سے. ہمارے پاس بیسیکلی جو کمپنیز ہیں جو اس کو پروموٹ کرتی ہیں, جو یہ بناتی ہیں, جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں اگر ہم دیکھیں اور جس طریقے سے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, یہ صرف اور صرف اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے, اور وہ کیا ہے؟ بے انتہا پیسہ جو کہ کماتی ہیں کمپنیز. چاہے وہ بنی اسرائیل پیکڈ ہوں, آج کے بیسیکلی ہم بہت زیادہ جو ڈسکشن ہوتی ہے کہ وہ چاہے وہ زائنس بیسڈ یا زائنس پیکڈ ہوں, یا وہ کمپنیز جو ہیں وہ کرسچن بیکڈ ہوں, یا وہ آج کے دور کے اندر جو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ہی بیٹھی ہوئی ہیں اور جو بڑے بڑے ظلم کر رہی ہیں اپنے ہی لوگوں کے اوپر صرف اور صرف چند پیسوں کے لیے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بیسیکلی وہ ثمرات ہیں جو اس زمین کے اوپر ہم کر رہے ہیں. بیسیکلی ہمیں جو کچھ مل رہا ہے جیسے کہ ان کو مل رہا تھا, بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہمیں مل رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان سے پھر ادنا چیز لے لی. جیسے آج ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان کے اوپر کرم کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کرم جو بیسیکلی بنی اسرائیل پہ کیا تھا, آج وہ کرم اس ملک کے اوپر ہے. اگر آپ دیکھیں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ہیں, ماننے والے ہیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسٹوڈین ہیں, ہم قرآن کریم کے کسٹوڈین ہیں, ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. ہم نے بیسیکلی دنیا کو بتانا ہے کہ قرآن کریم کا پیغام کیا ہے. میرا یہ کویسچن آپ لوگوں سے ہے کہ جو ہمارے حالات ہیں, جتنا جھوٹ سرایت کر چکا ہے اس قوم کے اندر, اور جو ناانصافی اور جو حالات و واقعات اس قوم کے اندر اس وقت موجود ہیں, کیا ہم اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ دنیا کو بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے کیا؟ جب تک کہ ہم اس پہ ہم خود عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ سورہ صف میں کہ وہ بات جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں. تو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ان تمام چیزوں کے اندر تو ہمارے اندر بھی یہ ساری کی ساری مینٹالٹیز معاذ اللہ استغفر اللہ پائی جاتی ہیں, اور ہم بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو کہ جن وجہ سے پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئیں. تو اب آپ یہ کیا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر کیا کر دیا کہ ان کے اوپر ایک ذلت اور غربت کو مسلط کر دیا. اور پھر کیا ہوا کہ ان کو پھر بیسیکلی جو ہے وہ ایک اس شہر سے, جیسے بیسیکلی صحرا تھا, صحرا سے پھر ان کو گرینری کی طرف جانا تھا, اور پھر یہ جو ہے وہ ایک نئے علاقے کے اندر جا کے سیٹل ہوئے. بیسیکلی یہ وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم ہے جو مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ چل رہی تھی. اب وہ مدین سے نکل کے جو ہے وہ مزید کسی اور طرف جو ہے وہ نکل رہی ہے, جو کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی مقامات ہیں جو کہ اس وقت بھی جو کانفلکٹس چل رہے ہیں یہ انہی مقامات کا بیسیکلی ذکر ہو رہا ہے. اور وہ پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب میں لوٹے, کیونکہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے تھے. یہ اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے اوپر غربت اور ذلت کا عذاب نازل کر دیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اگر آپ دیکھیں تو جو ناشکری قومیں ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتی ہیں, ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے, پھر کلاؤڈ بسٹ پھٹتے ہیں ان کے اوپر, زلزلے ان کے اوپر آتے ہیں, بارشیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, زلزلے ایسے آتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں وہ ساری کی ساری مسمار ہو کے زمین بوس ہو جاتی ہیں. تو یہ کیا کر رہی تھی قوم, اگر آپ دیکھیں تو یہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کر رہی تھی. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کر رہے تھے. یہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ بیسیکلی جو کائنات کو جس طریقے سے بنایا گیا تھا یہ اس کو بیسیکلی کیا کر رہے تھے, خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے فائدوں کے لیے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو پکڑ لیا بہت ہی برے طریقے سے, معاذ اللہ استغفر اللہ. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اب ہمیں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کیٹیگوریکل میسج دے رہے ہیں
ان سب تباہیوں کے بعد کہ بے شک وہ لوگ بیسیکلی کیا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور ستارہ پرست. اب بیسیکلی کیا پوائنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دیکھیں تو پوری کی پوری اس قرآن کے اوپر جتنے بھی لوگ موجود ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہم یہودیوں کا ذکر کر رہے ہیں اس وقت موجود ہیں. پھر اس کے بعد ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کرسچینٹی کی ہے، جو بیسیکلی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا فالوور کہتے ہیں، گو کہ وہ ان کی نہیں مانتے. اسی طریقے سے جس طریقے سے جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانتے. اور اس طریقے سے پھر یہ ہے کہ جو ستارہ پرست ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ بہت بڑی جو سویلائزیشنز ہیں وہ موجود ہیں. اگر ہم اس سائڈ پہ آ جائیں، مطلب جو ہمارے پاس لیٹ سپوز ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں کہ اس وقت کی جو انڈینز ہیں اور جو وہاں کے سیٹلرز ہیں، اور اس طریقے سے ہم چلے جائیں ٹورڈز فار ایسٹ، تو وہاں پہ بھی ہمیں جو ہے ایسے لوگ ملیں گے جو اس طرح کے کانسیپٹس مینس کے اس طرح کی جو پوجا ہے وہ کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے کن چیزوں کے اوپر، چاہے وہ یہودی ہیں یا وہ عیسائی ہیں یا وہ ستارہ پرست ہیں، کس چیز کے اوپر ایمان لائے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں. دوسرا بیسیکلی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو آخری دن ہے مینس کہ جو آخرت کا دن ہے اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، پھر انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. بیسیکلی کیا ہے، اچھے عمل کرتے ہیں. تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ثواب ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے، اس وقت ایک بہت بڑی ڈسکشن یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے بڑا ہم اس کو یہ کہیں کہ جو عذاب ہم سب کے اوپر آیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم سب سے مراد یہ کہ پوری کی پوری انسانیت کے اوپر آیا، وہ ہے مذہب پرستی. مذہب سے مراد یہ ہے کہ جب وہ یہودیت ایک مذہب کی فارم میں بنا تو پھر وہ تباہ و برباد ہوئی. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو عیسائیت جب ایک مذہب کے اندر جو ہے وہ جب ٹرانسفر ہوا، مطلب دین اسلام سے، جیسے یہودیت جو ہے وہ دین اسلام سے مذہب میں ٹرانسفر ہوا ایک گروہ کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوور تھے وہ بھی بیسیکلی کیا ہوا کہ دین اسلام جو ایک گلوبل ریلیجن تھا جس کا مقصد جو ہے وہ کیٹیگوریکلی جو تھا وہ کیا تھا، اللہ کو ایک ماننا اور پیس کو ریسٹور کرنا. دا ریئل پیس کیپرز جو تھے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسٹوڈینز تھے، وہ اصل میں امن قائم کرتے تھے. کس چیز سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کو دنیا کے اندر نافذ کر کے، جس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ اپنے ثمرات دیتی ہے. زمین اللہ کے تابع ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جگہ ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام نافذ کرتے ہیں ایز اے کسٹوڈین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ثمرات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے. بٹ ہوا کیا، مذہب پرستی جو ہے اس نے تباہ و برباد کر دیا. جب یہودیت ایک مذہب پرستی بن گئی، عیسائیت ایک مذہب پرستی بن گئی. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو مسلمان جو ہیں ان کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بھی مذہب پرستی ہی ہے. تو مسلمانوں کی اگر آپ تباہی دیکھیں تو یہ بیسیکلی مذہب پرستی کی وجہ سے ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں کہ جو اب ہم اس بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں، قوم تو یہ بیسیکلی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے آگے فردر جو ہے ہم اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ چکے ہیں. ان کی جب نافرمانیاں اور پھر جو انبیاء کو یہ قتل کرتے اگر آپ دیکھیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا نزول ہوتا ہے دنیا کے اندر. اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، اب اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ان کی قوم نے، اب یہاں پہ تو وہ آیات کی تکذیب کرتے تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اب اور آگے اس کے اوپر ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں گے بھی. تو اب کیا ہے کہ جب تکذیب کرتے رہے، انبیاء کا انکار کرتے رہے، مطلب کیونکہ اپنے آپ کو انہوں نے کیا کر دیا کہ مذہب کی شکل میں وہ لے گئے. مطلب دین اسلام کو تو آپ کو پورا داخل ہونا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ دین اسلام کے اندر بیسیکلی پورا داخل نہیں ہوتے تھے، اپنی مرضی کی چیزیں لے کے اپنے آپ کو مذہب پرست مینس گروہ کی طرف لے کے جاتے تھے. اور مذہب پرستی جو ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب سے خطرناک ترین چیز ہے مسلمانوں کے لیے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنا بیسیکلی کیا کرے گا کہ سر جھکا دے گا، مینس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو مان لے گا۔ اب اگر کوئی شخص ہے، اور اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں جنت اور دوزخ کا ٹکٹ جو ہے اس کے لیے آخرت کا دن قائم ہونا ہے۔ کسی انسان کے پاس اس چیز کی اجازت ہے نہیں کہ وہ کسی کو جنت کے اور دوزخ کے ٹکٹ بانٹے، بٹ اس کا ہمارا بیسیکلی ایز اے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو پیغام ہے وہ لوگوں کو پہنچانے کے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات لوگوں کے سامنے کھول سکتے ہیں، اور ہمارا اتنا ہی کام ہو سکتا ہے کہ ہم تمام جو لٹریچر ہے اس کو ریسرچ کریں، اور کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اس کا میسیج ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، جس سے بیسیکلی کیا ہے جس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بیکاز ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر چکا دیا، اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آخرت کا دن ہے جو اللہ نے قائم کرنا ہے، جس کو ہم مالک یوم الدین کہتے ہیں، اس کو مان لیا۔ اب جو شخص بیسیکلی اس کو مان لے گا وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات میں تکذیب نہیں کر سکتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا کیا ہے، پھر وہ انفاق فی سبیل اللہ کرے گا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اصل میں تو انسان کو جو اللہ کا خلیفہ ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ تو امن کو قائم کرنے والا ہے، وہ تو بیسیکلی پیس کو سٹور مینس کے پیس کی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خرابی ہے اس کو ٹھیک کرنا اس کا کام ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلیفہ بن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دنیا جو کہ اللہ نے بنائی اس میں آ کے اللہ کا نظام کو قائم کر دے، اور بالکل جو چیز نیچرل ہے اس کو نیچرل طریقے سے چلائے۔ اور اس کے لیے اس کے پاس جو ایک ایگزامپل کیا ہے، یہ وہ اسی طریقے سے جیسے بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں آگے خود ہمیں بتا دیا کہ کیا ہوا اور پھر کیا ہے۔ اور جب ہم نے اب کیا ہے، اب بیسیکلی آپ دیکھیں ایک انٹرنیشنل اور ایک گلوبل میسیج ہے کہ تم سب کے سب لوگ، چاہے تم عیسائی ہو، عیسیٰ علیہ السلام عیسائی نہیں تھے، چاہے تم یہودی ہو، موسیٰ علیہ السلام یہودی نہیں تھے، وہ دین اسلام لے کر آئے تھے، تم جس کو مرضی مان لو۔ یہ 3 کرائٹیریاز ہیں، یہ 3 کرائٹیریاز پورے کرو۔ اب پوائنٹ کیا ہے کہ جو میسیج ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اناؤنسمنٹ کا، جس دور میں ہم رہتے ہیں، مطلب جو اس ٹائم ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا دور ہے، دو اٹ از دی ایج آف مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن، بٹ دا پوائنٹ از کہ دا میسیج آف قرآن از کلیئر ٹو ایوری ون، اس میں کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے۔ تو اس سچویشن کے اندر بیسیکلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں ایسا موجود ہے جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم نہیں ہے اور وہ یہ 3 کام کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے ساتھ معاملہ وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے، ہم کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ تو جب ہم نے تم سے کیا کیا، پکا عہد لیا، اور ہم نے طور کا جو بیسیکلی جو کوہ طور تھا، جو طور کا پہاڑ تھا، تمہارے سامنے اوپر اٹھا دیا، اور ہم نے تمہیں جو چیز دی اسے کہا کہ کیا کرو کہ پوری قوت سے پکڑو، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم عذاب سے بچو۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسیکلی پہلے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یو آر بیسیکلی اے گلوبل پیس میکر، یور جاب از ٹو انشور پیس ان دس، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اس پوری دنیا کے اندر، یہ رسپانسبلٹی ہے اللہ کے خلیفہ کی، اور اس نے کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کریم کو نافذ کر کے۔ بالکل اب آپ یہ دیکھیں کہ اب موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ نافرمانیاں کر رہی تھی اور برے ان کے حالات تھے، مطلب وہ کہ وہ تیار ہی نہیں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام، تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو عطا کر دی گئی، تورات ان کو مل گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کمانڈمنٹس ہیں وہ کلیئر اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، مگر جو ان کی قوم ہے وہ کسی بھی طریقے سے تیار نہیں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات جو ان پر اتری تھی اس کو مانے۔ تو اس کے اوپر کیا ہوا کہ پھر وہ بیسیکلی جو پہاڑ تھا، جو طور کے مقام کے اوپر جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کے گئے، اور لے جانے کے بعد انہوں نے بیسیکلی کیا کیا، عہد لیا، باقاعدہ عہد لیا کہ تم سب کے سب جو ہے وہ عہد کرو کس چیز کو، کہ یہ جو بیسیکلی کتاب تمہیں ملی ہے اس کو تم پوری قوت سے پکڑو گے۔ بیسیکلی ایک کیا ہے، ایک ہے زبانی کہہ دینا، جیسے کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اتری ہے، جس کا نام قرآن کریم ہے اور فرقان حمید ہے، یہ میرے جو ہاتھ میں ہے،
اس کو ہم پورے طاقت کے ساتھ دل سے اس طریقے سے پکڑیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ دین اسلام جو ہے اس کو پوری مضبوطی سے پکڑ لو، اور یہ جو مذہب پرستی ہے اور یہ جو فرقہ پرستی ہے اور یہ جو اس طرح کی چیزیں، اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لو۔ تو اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی جیسے ان سے عہد لیا گیا، میرا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس موسیٰ علیہ السلام کی اس آیت کو نہ مان لوں، جب تک کہ میں پچھلے پیغمبروں کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہ لے آؤں، میرا ایمان پورا نہیں ہے۔ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں ملت ابراہیمی سے ہوں۔ انہوں نے خود کس کو مانا؟ یہ جو جد امجد بیسیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی اسی پیغام کے ساتھ آئے۔ تو ان دو آیات کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں ہے کہ جب کبھی بھی کوئی شخص مذہب کو فالو کرے گا، مذہب پرستی کرے گا، تو وہ بیسیکلی کیا ہے کہ پھر قرآن کریم کی آیات کو بیسیکلی وہ کمپرومائز رہے گا، کیونکہ وہ دین اسلام کو پورے طریقے سے نہیں پکڑ رہا۔ کیسے کیوں نہیں پکڑ رہا؟ وہ اللہ کا ایک ماننا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ آخرت کے دن پہ یقین رکھنا، اور پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کرنا۔ آج کے مسلمان جو کہ سود کو جائز سمجھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد، یہ سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں لنک کر دینا ہے کہ ہم آیات کی تکذیب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استحصال کو 110%، اٹس ناٹ ایون 100%، 110% استحصال کو حرام قرار دے دیا۔ مگر ہم دیکھ لیں کہ اس سودی معاشرے کے اندر، اس سودی سسٹم کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ انبیاء کو قتل کرتے تھے اور انبیاء سے جنگ کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں کہ سود جو ہے وہ مت کرو، ورنہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرو گے۔ ہم سود پر کام کر کے کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ انہی آیات سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہیں، اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں آیات کی تکذیب کر کے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ غلطی جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی، شرک کر کے، یہی ہم فرقہ پرستی کے اندر کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں کہ ہم شخصیات پہ تو لڑتے ہیں، مگر ہم دین اسلام جو ہے اس کو غالب نہیں کرتے، اور دین اسلام کی پہلی جو سیڑھی ہے وہ ہے مخلوق سے محبت، مینز کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے پڑھ لیا تو آپ کے اوپر فرض ہو گیا کہ آپ نے اللہ کی محبت میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے محبت کرنی ہے۔ آپ اپنی حالت جو ہے، اپنی حالت ظاہر ہم دیکھیں کہ حدیث مبارکہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب دو مسلمان شخص کلمہ گو مسلمان جب ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں تو وہ فاسق مرتے ہیں، اور جب وہ آپس میں لڑتے ہیں تو وہ کفر پر مرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے پوری قوت سے قرآن کریم کو پکڑا، یا ہمارے حالات بھی وہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تھے؟ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، بس اگر تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، توبہ قبول نہ کرتا یا عذاب کو پیچھے نہ کرتا، تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کرم کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حالانکہ وہ پھر گئے اپنے عہد سے گئے، جیسے کہ آج ہمارے حالات ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، آخرت دن کے اوپر یقین رکھنا، اور پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بیسیکلی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کے اوپر عمل کرنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہے میں پچھلی امتوں کے بارے میں بتایا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر ضرور بے شک تم لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے کیا ہوا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ میں نے جنہوں نے انسانوں کو پیدا کیا کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ بہت ساری مخلوقات نہیں، آلموسٹ میکسیمم جو مخلوقات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ یہ وہی ذکر ہے جو فرشتوں نے اس ٹائم کہا تھا کہ ہم آپ کی کیا کرتے ہیں؟ حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، اور حمد و ثنا کرنے کے ساتھ ساتھ حمد کرتے ہیں، آپ کی ثنا کرتے ہیں، آپ کا نام بلند کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خلیفہ ہے وہ ہر اس کا جو بیسیکلی وہ کیا کرتا ہے؟ نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دے کر معاشرے کو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق بلٹ یا ڈیولپ کرتا ہے۔ وہ ہر بات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو بلند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خلیفہ ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا ہے۔
اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارے حالات و واقعات کیا ہیں۔ ان کو بیسیکلی عبادت کا حکم ہوا، اس کو کم کرتے 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 انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے پھر ہم ایک ہفتے کے دن کریں گے، مگر اس دن بھی انہوں نے تجارت کو نہیں چھوڑا، جو آج ہمارے حالات ہیں۔ مطلب یہ کہ کم کرتے کرتے اسکویز کرتے کرتے حکم یہ ہے کہ عبادت کرو، انہوں نے کہا جی بس ہم کریں گے کریں گے کریں گے، کرتے کرتے ایک دن اس دن کو بھی انہوں نے تجارت پہ لگا دی۔ اس ٹائم بیسیکلی بہت سے مطلب قبائل ایسے تھے جو کہ مچھلی کے شکار کو کیا کرتے تھے، وہ بھی لوگ تھے، اور بھی طرح کی تجارتیں تھیں۔ وہ دن بھی ان کا بیسیکلی کیا ہو گیا، سارا کا سارا گزر گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب نے ان کو پکڑا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ماننا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، کتنے احکامات ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ جو قرآن کریم کے ہم رون دیتے ہیں، صرف اور صرف اپنی کیا ہے، نفس پرستی کے اندر، نفس کی پوجا کرنے کے اندر، اپنی انا کے اندر، اپنے فرقوں کی معاذ اللہ استغفر اللہ پوجا کرنے کے چکر میں برے طریقے سے رون دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پر یقین کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اصل پیغام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ذکر اذکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر تم بیسیکلی کیا ہے، جب تم میرا ذکر مینس کہ صبح اور شام میرا ذکر کرو۔ اب وہ شخص جو میرا ذکر نہیں کرتا، مطلب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایک طرف کیا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، دوسری طرف کیا ہے کہ ایک شخص جو میرا ذکر نہیں کرتا، میں اس سے کیا کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک شیطان کو معمور کر دیتا ہوں، اور وہ پھر شیطان کا بیسیکلی بندہ بن جاتا ہے، وہ رحمان کا بندہ نہیں رہتا۔ اور جو شیطان کا بندہ ہوتا ہے اس کی شکلیں معاذ اللہ استغفر اللہ، جو اس کا نفس ہے وہ انہی شکلوں کی طرف چلا جاتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ بندروں کی شکل کے ہو جاتے ہیں، وہ معاذ اللہ استغفر اللہ یہ جانور دنیا میں پھر رہے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کی صفات اگر ہم دیکھیں تو وہ ان شکلوں کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اور معاذ اللہ استغفر اللہ انسان جو ہے اس کا جب نفس اس حد تک غلیظ ہو جاتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اس کا دل اتنا کالا ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے، تو اس کا نفس جو ہے وہ جانوروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور کچھ کے اثرات معاذ اللہ استغفر اللہ چہرے کے اوپر بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب جو ظالم لوگ ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جائے گا تو فقہا کی جو ریسرچ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ انسان جو ہے قبر میں اس شکل میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس سے ہمیں عبرت کرنے کے لیے کہا ہے کہ میرے جو احکامات ہیں ان کو مانو۔ 5 وقت کی نماز، ہمیں اتنے لوگ ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے معاذ اللہ استغفر اللہ، اور کتنی سخت اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے 3 جمعوں کو چھوڑ دیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیا چیز لگ جاتی ہے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو پوائنٹ اس کہ ہم اس سے جو ہے وہ عبرت حاصل کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو ہم نے پھر کیا کیا، اس سزا کو اس زمانے والوں اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے کیا ہے، نصیحت کا ذریعہ بنایا۔ اس قرآن کریم سے اگر مجھے نصیحت حاصل نہیں ہو رہی تو پھر میں اس قرآن کریم کا مقصد نہیں سمجھ پا رہا۔ کیوں پکڑ اس قوم کی ہوئی؟ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص قوم ہیں، بٹ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ تباہ ہو گئے۔ عیسائی کہتے ہیں، مینس کے نصارہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ خاص ہیں، قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وہ شرک کر کے تباہ ہوئے۔ ہندوؤں میں جو برہمن ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ اعلیٰ ذات کوئی نہیں ہو سکتی، قرآن کریم بتا رہے ہیں کہ تم اس میں تباہ ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں کی فرقہ، ہر فرقہ جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے کہ جنت میری ہے۔ یہ نہ ہو معاذ اللہ استغفر اللہ کہ قبر میں جانے کے بعد جب بیسیکلی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ معاف کرے، اور وہاں پہ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ جو شخص جنتی ہے اس کو جنتی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کو دنیا سے تعلق ختم ہو جائے گا، اور جو شخص جہنمی ہے اس کو جہنمی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرا آپ سے بیسیکلی صرف اور صرف ایک ہی التماس ہے کہ ہم سب کو بیسیکلی ان آیات کو تھامنا ہے پورے دل کے ساتھ، صرف زبانوں سے نہیں، دل سے ان آیات کو تسلیم کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو ماننا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بنوں۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کی جو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں جو اس کی جینز ہوتی ہیں نا، جو اس کے اندر بیسیکلی پرانی جو
آباء و اجداد کی خصلتیں ہوتی ہیں وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ ایک شخص ہے وہ جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات کا تکذیب میں خاندان کرتا آتا جا رہا ہے، کرتا آ رہا ہے۔ اب کیا ہے کہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانا تھا، کیونکہ ہمیں بھیجے دنیا میں آزمائش کے لیے۔ اب گائے سے ایک آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک زبردست قسم کی جو ہے وہ نسبت ہے، اور پہلے جو ہے وہ نسبت موجود تھی۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام عہد تو وہ کر چکے ہیں، مگر دلوں کے اندر بچڑا جو ہے وہ موجود ہے، جس بچڑے کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، اور وہ سامری کا قصہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو در حقیقت تو انہوں نے ایک قاتل کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ کر کیا رہے تھے؟ جھوٹی قوم تھی، اس قوم کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ ٹوٹ پڑا تھا بیسیکلی، جیسے معاذ اللہ استغفر اللہ ہماری قوم کے اوپر بھی جو ہے وہ استغفر اللہ نفاق ٹوٹ پڑا ہے۔ تو نفاق میں جو ہے پھر جھوٹ اور پھر یہ ظلم اور یہ ناانصافی اور مال کو رب بنانا، یہ عام چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اب کوئی سچ نہیں بتا رہا کہ معاملہ کیا ہے، انہوں نے کیا کر دیا، اپنے وہ فتنے والی جو نیچر تھی، جو زمین پہ فساد برپا نہ کرو، اب اسی لیے نہ کرو کہ جو در حقیقت جس قاتل ہے وہ خود بتائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایکسپوز کرنا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک معجزے کو بھی ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا حکم دیتا ہے کہ پھر ایک گائے کو ذبح کرو، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد کیا ہے، اب وہ موسیٰ علیہ السلام کا پھر وہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ جی آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں پوائنٹ کیا ہے کہ یہ ان کی پرانی جو خصلتیں تھیں وہ ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کلمہ پڑھ لینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ ابھی تو تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں یہ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جو اپنے قبیلوں کو چھوڑ کے آ گئے تھے، ابھی تو تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تو پوائنٹ ہم نے ابھی کیا کیا ہے دین اسلام کے لیے، ہمارے دل کے اندر کتنا ایمان داخل ہوا ہے، ابھی یہ ہم نے اپنے آپ سے کوشچن کر رہے ہیں۔ تو معاذ اللہ استغفر اللہ کے پرانے بچڑوں میں ہم تو نہیں اسی بچڑوں کے ساتھ زندگی گزار رہے۔ ذات پات کا بچڑا ایک شخص ہے جو بیسیکلی اس کو تکبر ہے اس چیز کا کہ جی میں ملک ہوں، ایک شخص ہے اس کو تکبر ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ سید ہے، ایک شخص ہے اس کو تکبر ہے اس چیز کا جی میں راجہ ہوں، ایک شخص ہے وہ اس کو تکبر ہے جی میں ارائی ہوں۔ تو یہ کتنا خطرناک بچڑا ہے جو اس کے دل میں پایا جاتا ہے۔ حالانکہ نبی کی نے کیا فرمایا کہ دین اسلام کے آ جانے کے بعد اب کیا ہے کہ اب تو یا تو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غلام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے یا یقین رکھتا ہے، یا پھر کیا ہے کہ وہ جاہل ہے جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ میں تم سے مذاق کروں۔ بنی اسرائیل نے عرض کی آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہے نہ جوان، اس کی درمیانی عمر والی، بس تم وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ ایک ایسی زرد گائے ہے جس کا رنگ گہرا زرد ہے بیسیکلی، اور وہ دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ انہوں نے کہا آپ پھر اب دیکھیں کہ ان کی دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، اب اللہ تعالیٰ سے پھر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے مزید دعا کر دیجئے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے مزید واضح کرے کہ وہ کیسی ہے، بے شک گائے میں ہمیں شبہ یا شک ہو گیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور اس کی راہ پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے کوئی خدمت نہیں لی جاتی، وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ ہی کھیت کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی داغ دھبا نہیں۔ انہوں نے عرض کی اب آپ واضح حق لائے ہیں، پس انہوں نے کیا کر دیا، گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ لگتا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر نا ایک ہمیں سمجھ میں کیا آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ اپنی حجت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی حجت کو تمام کرتے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اب آپ دیکھیں نفس کی جو سب سے خطرناک قسم کی جو پکڑ ہے وہ ہے جسٹیفیکیشن، سود کی جسٹیفیکیشن، پیسے ہیں قربانی نہ کرنے کی جسٹیفیکیشن، نماز پانی ٹھنڈا ہے کی جسٹیفیکیشن، دیکھ لیں گے جی آگے کیا ہوگا۔ اصل بڑی آسان سی چیز ہے، مجھے ٹھنڈے پانی سے تو بڑا ڈر لگتا ہے مگر مجھے جہنم سے ڈر نہیں لگتا، معاذ اللہ استغفر اللہ، مطلب کیونکہ ہم آخرت کے دن کو دل سے تسلیم نہیں کر رہے۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ زمین کی پیٹھ جس کے اوپر ہم ہیں اس کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے جو بچھونا ہے اس کے اوپر شہاب ثاقب گرتے ہیں، ان کی
ڈسٹرکشن کا لیول کیا ہے، سورج کا ٹیمپریچر کیا ہے، اور یہ آتش فشاں جو پھٹتے ہیں ان کا ٹیمپریچر کیا ہے، زلزلوں کی گریوٹی کیا ہے، اور یوم مینز جو مالک یوم الدین ہے وہ کتنا طاقتور ہے، اس کا ہمیں کہیں خوف نہیں آتا معاذ اللہ استغفر اللہ، کیونکہ دل میں جب ایمان داخل ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اس چیز پر یقین آ جاتا ہے کہ یہ زمین کسی بھی وقت پھٹنے والی ہے کیونکہ یہ اللہ کے تابع ہے، آسمان کسی بھی وقت ہمارے اوپر گرنے والا ہے کیونکہ یہ اللہ کے تابع ہے، اور وہ ہر وقت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف میں سرجب سجود ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ باقی اگر آپ دیکھ لیں تو بالکل ایسے ہی جیسے یہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑایا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا، آج بھی وہ شخص جو دین اسلام کو تھامنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس شخص کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہ وہ مینٹالٹی ہے جو کہ بیسیکلی جس مینٹالٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم مینس اس کی ہم کنٹینیوشن میں آگے چلتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوتے ہوتے کیا کہ بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ بنی اسرائیل ان کو بالکل ایسے جانتی اور پہچانتی تھی جیسے بیسیکلی وہ اپنے بچوں کو جانتے تھے، اتنا ہی ان کو کلیئر تھا، تورات انہیں پہ اتری تھی، عہد بھی لے کے آئے ہوئے تھے سارے کے سارے، ان کو پتہ تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کا ظہور ہوگا، ان کو دنیا میں بھیجا جائے گا، ان کو نبوت جو ہے وہ ملے گی، اور جو ہے وہ نبوت کو بیسیکلی خاتم النبیین جو ہے اس کی اسٹیمپ ان کو نصیب ہوگی، سب کچھ پتہ تھا، انتظار میں بھی تھے، مگر اپنی روش کو نہیں چھوڑا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے اس کے اندر نا یہ بیسیکلی جو نفس ہے یہ ظلماتی فیکٹر ہے، اور یہ جو جسم ہے یہ بالکل ایسی جیسے ہم کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے، یہ ظلماتی فیکٹر ہے، کیونکہ یہ بنا بیسیکلی جو کھڑکتا ہوا کالا گارا جس کی ڈسکشن ہو رہی ہے جس سے ہم بنے، اس کے اندر یہ بیماری موجود ہے، اور اس کا جو علاج ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور میں ہے، اس کا جو علاج ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑنے میں ہے، اس کا جو علاج ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، ایسے ہی جیسے اس قوم نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، چیز پوری نہیں کر رہے، اپنی جو وہ دل کی بیماری ہے نا کہ قلب سلیم ہوتا ہے بیسیکلی، جو مومن کو نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کے اوپر کوئی مہر نہیں لگی ہوئی ہوتی، کوئی نفاق کی مہر نہیں ہوتی، جو فاسق نہیں ہو سکتا معاذ اللہ استغفر اللہ، جو فاجر نہیں ہو سکتا معاذ اللہ استغفر اللہ، جو منافق نہیں ہو سکتا، جو مومن ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور میں اس کو بیسیکلی پورا کروں، وہ ابدیت کے اندر زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی میں زندگی گزارتا ہے۔ باقی اگر اب آپ دیکھیں ان تمام آیات کے اندر جو لگتا نہیں تھا، ہماری بھی جسٹیفیکیشن ہے، آج ہم بھی جو ہیں وہ معاذ اللہ استغفر اللہ سود کی جسٹیفیکیشن نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت میسج جو ہے وہ پنہا ہے۔ میں یہ کہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمال کر دیا ایک چیز بتانے میں، اور وہ یہ بتایا، میں کہتا ہوں کہ یہ پیغام ہے مبلغین جو ہیں، وہ لوگ جو دین اسلام کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، استاد ہیں جو کہ بیسیکلی کیٹلسٹ ہیں، جو بیسیکلی چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ کتنے آپ دیکھیں صبر کرنے والے ہیں، یہ رب ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، انٹرمیڈیٹر مینز کہ ان کے نبی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ کلیم اللہ ہیں۔ آپ کلیم اللہ کا صبر دیکھیں اور اس کے رب کا صبر دیکھیں کہ رب کی ذات ہے اور نافرمانیوں کی بھرمار ہے، اور اس کی بیسیکلی آپ دیکھیں رحمت کا لیول چیک کریں اور اس کا صبر چیک کریں کہ وہ کتنا، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو الرحمن الرحیم ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، یہ اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں بتا رہے ہیں کہ وہ رب ہو کے پوری کائنات، اس کے لیے آسمانوں کو گرا دینا، زمینوں کو پھاڑ دینا اور ہواؤں کو چلا کے ختم کر دینا، پوری کی پوری قوموں کو غرق کر دینا، یہ کوئی اس کے لیے مشکل نہ تھا، مگر آپ دیکھیں گے صبر کے ساتھ وہ ان کو پھر بھی کیا کر رہا ہے، بالکل جیسے پاکستانیوں کو وہ موقع دیتے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ شاید ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ملک کو بیسیکلی ہمیں دیا، بے شک ایک سبب تھا، ہم کہتے ہیں جی قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ اس ملک کو بنایا، مگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر کا پارٹ تھا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ 1857 سے لے کے 1947 تک کتنے لاکھ لوگ، اور اگر آپ ٹوٹل اس کا پورا جو ہجرت تھی اس کو بھی ایڈ کر لیں تو کروڑوں لوگ شہید ہوئے ہیں بیسیکلی اس ملک کے بننے میں۔
اور کروڑوں لوگوں کو بیسیکلی شہید کروانے کے بعد ہم نے کیا کیا، بالکل ایسے ہی جیسے جو ان کو بیماری لگ گئی تھی، اسی طریقے سے جیسے ان کے سوال تھے انہی کا نظام نافذ کرتے جن سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو میری جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات کے اوپر ہمیں پونڈر کرنا ہے، ان آیات کے اوپر جو ہے وہ ہم نے تدبر کرنا ہے، ان آیات کے اوپر ہم نے تفکر کرنا ہے، ان آیات کو ہم نے کرٹیکلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہمیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان آیات سے نصیحت حاصل ہو، اور ان نصیحتوں سے ہم بیسیکلی نہ صرف اپنی زندگی بلکہ وہ جو مذہب پرست قومیں بن چکی ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، ان قوموں کو بھی ہم حق کا پیغام دے سکیں اس کتاب کی مدد سے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔